آتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ قرآن پاک میں حسد کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ حسد کا لفظ جو ہے یہ حسدالو سے بنا ہے۔ حسدالو، حسدالو کا مطلب ہے چچڑی۔ چچڑی جو ہے یہ جوں کی طرح کا، جس طرح جوں کی شکل ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ایک کیڑا ہے جو کہ انسان کے جسم کے ساتھ لپٹ کر خون چوستا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ حسدالو سے بنا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ حسدالو ایک کیڑا ہے جو کہ جسم کے ساتھ لپٹ کر خون چوستا ہے، تو حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور اس کا خون چوستی ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ حسد کرتا ہے، جلتا ہے، وہ بعض اوقات بلڈ پریشر، اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں تو غریب ہوں، اس کے پاس مال و دولت ہے۔ بعض اوقات اس کا بی پی ہائی ہو جانا، اس کی شوگر شوٹ کر جانا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ شوگر جو ہے یا بی پی جو ہے یہ تو چلے بیماریاں ہیں، لیکن حسد جو ہے یہ تو ایک جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اخروی دنیاوی ہر معاملے میں بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ عز و جل کے بندو بائی بائی ہو کر رہو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے ہم سنتے ہیں حسد جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثالیں سنتے ہیں، پھر پتہ چلے گا، مزید اس کی ہمیں ایکسپلینیشن ہمارے ذہن میں آئے گی۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس سے چھن جانے کی خواہش کرنا، کہ اس کے پاس جو نعمت ہے دوسرے بندے کے پاس، اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ اس سے چھن جائے، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ اور اس کی تعریف کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ فلاں بندے سے یہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو بھی حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ آگے اس کی مثالیں دی گئیں کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس کی ہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، اس کے دکان و مکان میں آگ لگ جائے اور یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، کوئی بھی مسلمان ہو، یا کسی مسلمان کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب ملا تو یہ تمنا کرنا اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ اس کا یہ مقام و مرتبہ چھن جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست ہی رہے، غریب ہی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، یہ بھی حسد ہے۔ فلاں کو کبھی عزت و مرتبہ نہ ملے، وہ ہمیشہ ذلت کی چکی میں ہی پستا رہے، ذلیل و خوار ہوتا رہے، اس کو بھی حسد کہا گیا۔ حسد جو ہے اس کو باطنی بیماریوں کی ماں کہا گیا، یعنی کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ غصہ جو ہے، غصے سے کینہ بنتا ہے اور کینے سے حسد بنتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، یا اپنی زبان سے، یا اپنی آنکھوں سے، یا اپنے ہاتھوں سے۔ غصہ آئے گا تو یا تو وہ ہاتھوں سے کسی کو پکڑے گا، مارے گا، لڑائی کرے گا، یا اس کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوگا،
آنکھیں لال ہو جائیں گی، پتہ چلے گا بندے کو غصہ آ گیا، یا پھر وہ منہ سے کچھ ایسی باتیں کہے گا کہ پتہ چلے گا اس کو غصہ آ گیا ہے۔ اب اگر وہ بندہ غصے کا اظہار نہ کر سکے، فرض کریں اگلا بندہ بڑا پاورفل ہے کہ وہ غصہ کرے گا، اسے پتہ ہے مجھے آگے سے مار پڑ جائے گی، یا میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے 2 باتیں سننے کو ملیں گی، 4 باتیں سننے کو ملیں گی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ غصہ جو ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ غصہ کینہ بن جاتا ہے۔ کینے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی، وہ غصہ کینہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ کینہ مزید پرورش پاتا ہے تو وہ حسد، یعنی بغض، حسد، اس کے اندر جا کے وہ ترتیب پاتا ہے، یعنی کہ ایک غصہ کینہ بنا، کینہ حسد بنا، اور اب یہ حسد اس کے دل میں رہے گا اور یہ کوشش کرتا رہے گا کہ فلاں کو نقصان ہو جائے، فلاں نے میرے ساتھ برا کیا تھا، فلاں کو یہ نقصان ہو، فلاں کو مال کے لحاظ سے یہ نقصان ہو، فلاں کو دولت کے لحاظ سے، فلاں کو اولاد کے لحاظ سے یہ نقصان ہو جائے۔ اسی طرح امام غزالی نے غصہ کے بارے میں ایک بہت پیاری مثال نقل فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسد کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا ایسا ہے کہ جو کسی کو پتھر مارتا ہے، جب وہ کسی کو پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر اس کی اپنی ہی آنکھ میں لگ جاتا ہے اور اس کی ایک آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اسے مزید غصہ آتا ہے حسد کرنے والے، اور زور سے پتھر مارتا ہے، اس کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ جاتی ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کو اور غصہ آتا ہے، وہ اور زور سے پتھر مارتا ہے اور تیسرے پتھر سے اس کا سر بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو امام غزالی نے یہ مثال نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جو حسد کرنے والا ہے اس سے خود کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اس کی ڈیفینیشن ہی سنی کہ حسد جو ہے یہ حسدل سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے حسدالو سے بنا ہے، جس کا مطلب چیچڑی ہے جو کہ خون چوستا رہتا ہے، اور حسد بھی بندے کے دل کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور خون چوستا رہتا ہے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے، جلتا ہے کسی کی نعمتیں دیکھ کر، اس کو اپنے کو نقصان ہوتا ہے، ایک تو اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں، ایک تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اس کی دین اور اس کا دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب حسد کرنے والا تو حسد کرے گا، لیکن جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے محسود کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو محسود ہے نا، اسے بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی غریب آئے گا، اسے اپنی مال و دولت بتائے گا، جی میں اتنے پیسے کماتا ہوں، میں اتنے لاکھوں روپے کماتا ہوں، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ اب جب حسد پیدا ہوگا تو اس کو نظر لگ سکتی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو چھپائیں، جو بیچارہ غریب ہے اس سے چھپائیں اپنی مال و دولت، اس کے دل میں کیوں لاتے ہیں کہ یار میرے پاس بھی اتنا مال ہو؟ جب وہ یہ کرتا ہے اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری نظر بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ بری نظر لگی، بندہ بیمار ہو گیا اور اس کا اخیر جو ہے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا اونٹ تھا، اس کو نظر لگی، اتنا قداور جانور ہے لیکن بری نظر نے اس کو بھی دیگ میں پہنچا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کو چھپایا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے اس صحابی کا بچہ دیکھا ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا ہاں فلاں جگہ کھیل رہا ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ اپنے بچے کے پیار میں دوڑے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور کہا اے میرے صحابی، وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہ پکارنا، کیوں کہ وہاں پہ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، ان کے دل میں آئے گا کہ میرا بھی آج باپ زندہ ہوتا اور آج مجھے اس طرح میرے نام سے آگے پکارتا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو چھپائیں،
دراصل ہم شو آف کرتے کرتے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی نظر لگ گئی، فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے تویز کروا دیے۔ تو پہلے ہی اگر ہم اپنی نعمت کا اظہار ہی نہ کرتے، اپنی چیزوں کو چھپاتے، نہ بتاتے میرا بیٹا اتنے لاکھ روپے کماتا ہے، اب بتایا نظر لگی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ نظر بندے کو دیگ میں، بندے کو قبر میں، اور اونٹ کو دیگ میں پہنچاتی ہے، وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے لو بھائی کام خراب ہو گئے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ریٹ جو ہے، اگر ہم کسی دکان پر جاتے ہیں تو ریٹ کم کروانا، پیسے کم کروانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کی ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کپڑا لے کر، کپڑے کے تاجر تھے حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں کپڑا لے کر مکہ مکرمہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کچھ کپڑے خریدتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کپڑے خریدتے تو سب سے پہلے آپ طے کرتے، یعنی مجھ سے کپڑا خریدتے تو پہلے طے کرتے، پھر کچھ پیسے کم کرواتے، اور آخر وہ کپڑا خرید لیتے۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ پیسے ریٹ کم کروانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم بھی اگر اس کو سنت سمجھ کر ریٹ کم کروائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کمزور مثلاً بوڑھے یا فقیر یا غریب و محتاج جو ہے اس سے کوئی چیز خریدیں تو اس پر آسانی کرتے ہوئے اس سے مہنگی چیز خریدیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور آگے لکھا ہے، بعض خریدار ریٹ کم کروانے کے لیے اور دکاندار ریٹ کم نہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے، بلکہ بعض تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں، یہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اعلیٰ حضرت اس بارے میں فرماتے ہیں کہ باؤ یعنی ریٹ میں کمی کے لیے حجت یعنی بحث و تکرار کرنا بہتر ہے بلکہ سنت ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی خرید و فروخت میں سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے نماز کا ایک مسئلہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنتیں ادا کریں گے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو یہ قیام ہے، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ اسی طرح قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع بھی ایک رکن ہے۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں قوما کرتے ہیں، وہ بھی ایک رکن ہے۔ اسی طرح جب سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ایک رکن ہے۔ اسی طرح جب جلسہ کرتے ہیں وہ بھی رکن، پھر سجدہ، یہ بھی رکن۔ تو یہ رکن ہے نماز کے۔ ایک رکن میں فتح عالمگیری کے حوالے سے ہے، ایک رکن میں 3 بار خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اس کی وضاحت سنیں، یعنی یوں کہ خارش کر کے ہاتھ ہٹا لیا، پھر خارش کی، پھر ہاتھ ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا۔ اب اگر تیسری بار کیا، یعنی تیسری بار خارش کی تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ اب اس کی وضاحت سن لیتے ہیں ہم کہ اللہ اکبر کہہ کہ ہم نے قیام کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک دفعہ خارش کی، فرض کرے تو یہ ایک دفعہ خارش کی، تو 1 سے 2 دفعہ آپ نے اگر ایسے کر بھی لیا تو یہ ایک ہی دفعہ کہلائے گا۔ پھر دوسری دفعہ کی، یہ 2 دفعہ ہو گئی۔ اب قیام میں اگر آپ تو تیسری دفعہ آپ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ کریں گے تو یہ عمل کثیر کے اندر چلا جائے گا، اور عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ فتح عالمگیری کے حوالے سے میں نے اسی لیے اوپر سے پڑھ کے سنایا تھا، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہ پیدا ہو کہ یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ایک رکن میں 2 دفعہ کھجانے کی اجازت ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت سنتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، یہ قیام کے لیے۔ اسی طرح رکوع میں جائیں گے پھر 2 دفعہ اجازت مل جائے گی
کہ 2 دفعہ خارج کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ اسی طرح جب کھڑے ہوں گے رکوع کے بعد قوما کریں گے پھر 2 دفعہ اجازت ہو جائے گی، سجدے میں بھی 2 دفعہ اجازت ہوگی۔ ایک رکن میں 2 دفعہ خارج کرنے کی اجازت ہے، لیکن تیسری دفعہ جو ہی ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ چاہے ہم مثال کے طور پہ آخر میں بیٹھے ہیں خروج بسنوی، یعنی کہ سلام پھیرنے کے لیے ہم آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں اتحیات میں، تو اتحیات میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی 2 دفعہ ہم اپنا ہاتھ اٹھا کے تو خارج کر سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہے۔ اسی طرح فرض کریں آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کے اندر ہیں، تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ادھر بھی خارج کرتے ہیں اور ادھر بھی کرتے ہیں، تو یہ 2 دفعہ گنا جائے گا۔ چاہے آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا 2 جگہ خارج کی ہے تو یہ 2 دفعہ گنا جائے گا کہ یہ آپ نے 2 دفعہ خارج کر لیے۔ تیسری دفعہ جو ہی آپ اگر دوسری دفعہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب کہ پہلی دفعہ آپ نے 2 جگہ کھجایا تھا، تو دوسری دفعہ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ موجود ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ نماز والا مسئلہ جب یہاں سے کاٹ کے لگائیں گے ہزاروں لوگ سنیں گے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ پتہ نہیں اب کیا چکر ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنا مطلب کہ کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے بھائی آپ نے نماز کا مسئلہ بتایا ہے، تو یہاں پہ اب پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ واقعی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، ہم آپ کو انشاءاللہ کتاب سے دیکھ کے اور جو چیز درست ہوگی وہ بتائیں گے۔ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ ہمیں اس طرح کی تربیت بالکل نہیں کرتے کہ ہم اپنی بڑوں بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غلط باتیں بیان کرتے رہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کا سامان کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین۔